السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم نے پچھلی کلاس میں اس سبق کا پہلا پیراگراف ختم کیا ہے، یعنی سبق انصاف کا پہلا پیراگراف ختم کیا ہے، جس میں ہم نے یہ جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آج سے 1450 سال پہلے جو عرب کی حالت تھی وہ بہت ہی خستہ حالت تھی، بہت خراب حالت تھی. ہر طرف خون ریزی تھی، لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، معمولی سی باتوں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنی نوزائیدہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. لوگ تکبر میں گرفتار تھے، ان میں نہ کسی طرح کا آر تھا، نہ ان میں کسی طرح کا انصاف تھا. غریبوں پہ ظلم ڈھائے جاتے تھے اور امیروں کے لیے کوئی قانون مانے نہیں رکھتا تھا. یعنی ہر طرف سے عرب میں، یعنی برصغیر عرب میں لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی تھی. عدل و انصاف کا کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں. یعنی اسی سلسلے میں یہ لیسن ہمیں پڑھنا ہے، انصاف. یعنی انصاف پھر کیسے وہاں پہ قائم کیا گیا. تو پہلے پیراگراف ہم نے پڑھا ہے. پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا. اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہیتے صحابی اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا. پھر دیکھیں کیا ہوا. انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو. پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے. اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا. چنانچہ اس خاتون کو قانونی شریعت کے مطابق سزا دی گئی. اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے. قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام قبولا تھا. یعنی جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا. دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا. رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رات کو درد کی شدت سے کراہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کراہنے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ کی بے قراری نہ دیکھی گئی، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ڈھیلی کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے، یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی. یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ. تو عزیز بچوں،
یہاں پہ 2 مثالیں دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے جو انصاف رائج کرنے کے لیے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ انصاف قائم کرنے کے لیے بہت سارے ہر ان کا ایک لمحہ زندگی میں ایسا نہیں گزرا ہے، ان کی سیرت پاک کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کہیں پہ انصاف سے کام نہ لیا ہو۔ یہاں پہ 2 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک اونچے خاندان کی ایک اونچے گھرانے کی خاتون کا معاملہ یا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اور وہاں پہ بہت سارے جب خاتون نے چوری کی تھی تو اس چوری کا جرم ثابت ہو گیا، تو بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ خاندان کا لحاظ کر کے اس خاتون جس نے چوری کی تھی اس کے ساتھ کچھ رعایت برتی جائے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ کہے کہ اس خاتون کے ساتھ تھوڑا بہت نرمی برتی جائے خاندان کا لحاظ کر کے۔ تو انہوں نے آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوجوان یا چہیتا صحابی تھا جس کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، تو لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آمادہ کیا کہ وہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون کے بارے میں سفارش کرے کہ اس کے ساتھ تھوڑا بہت نرمی برتی جائے، یعنی اس کو سزا میں کمی پیشی کی جائے، یعنی اس کو کم سزا ملے اس خاتون کو جس نے چوری کی تھی اور چوری کا جرم ثابت بھی ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خدمت میں پیش ہوئے، تو آنے کا مدعا جو ہی وہ بیان کرنے لگے کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں کہ اس عورت کو سزا میں تھوڑی بہت نرمی برتی جائے، تو ابھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات مکمل بھی نہیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، تو انہوں نے پھٹ سے بولا، پھٹوپھٹ وہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو، پچھلے قوموں میں جو تباہی آئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ اونچے طبقے کے جو لوگ تھے، اونچے خاندانوں کے جو لوگ تھے، یا جو امیر یا رئیس خاندانوں کے جو لوگ تھے، یا حکمران خاندانوں کے جو لوگ تھے، ان کو جرم کرنے کے بعد چھوٹ دی جاتی تھی، اور عام لوگوں کے لیے سخت سے سخت ترین قوانین بنائے جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے قوموں میں تباہیاں آئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن آج کے اس قانون میں، آج کے اس شریعت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد اس عورت کو، اس خاتون کو بالکل شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت میں جو جنگ بدر ہوئی، تو اس غزوہ میں، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور فتح ہونے کے بعد یعنی جو کفار تھے انہوں نے جنگ ہاری۔ کفار مکے کی طرف سے آئے تھے اور ان کی تعداد بہت تھی، اور مسلمان مدینے کی طرف سے آئے تھے اور ان کی تعداد 313 تھی۔ 313 اصحاب مائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں شریک تھے، اور انہوں نے تھوڑی سے جماعت نے بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے کفاروں کو ہرایا۔ بہت سارے کفار مارے گئے، بہت سارے کفار قیدی بنائے گئے، اور ان کفاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے تب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، انہوں نے تب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی کفار کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے اور وہاں میدانی جنگ میں ان کو قیدی بنایا گیا، یعنی وہ گرفتار ہو گئے، قیدی بنایا گیا۔ جب ان کو لایا گیا تو تمام قیدیوں کی رسیاں بندھی ہوئی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی بھی باندھ کے تھی، تو رات بھر وہ کراہتے رہے، رسی کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے، کس کے باندھنے کی وجہ سے وہ رات بھر درد کی وجہ سے، درد کے مارے کراہتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ چچا تھے تو وہ بہت بے قرار ہو گئے، یعنی ان کے کانوں تک، ان کے گوشے مبارک تک جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہنے کی آواز آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے تھے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، باقی اصحاب تھے، وہ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد دیکھا نہیں جاتا ہے، تو وہ جا کے انہوں نے حضرت عباس کی رسی ڈھیلی کر دی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے اس بنیاد پہ حضرت عباس کی رسی ڈھیلی کی ہے کہ وہ میرے چاچا ہے، تو انہوں نے فوراً اس بات سے ناراض ہو کر فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو تمہیں سبوں کی رسیاں ڈھیلی کرنی تھی، کیونکہ یہاں انصاف کا معاملہ ہے، ہر ایک قیدی ہمارے لیے ایک جیسا ہے، چاہے وہ میرا چاچا ہی کیوں نہ ہو، تو یا تو تمہیں سبوں کی رسیاں ڈھیلی کرنی چاہیے تھی، یا سبوں کی رسیاں یا حضرت عباس کی رسی بھی تمہیں کس کے باندھنی تھی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انصاف کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس واقعے کے اس فرمان کے بعد جو اصحاب تھے وہاں پہ انہوں نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر ڈالی۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا عدل و انصاف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے چاچا کا لحاظ نہیں کیا، اپنے خاندان کا لحاظ نہیں کیا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو باقی قیدیوں کے ساتھ کیا گیا۔ اور کسی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ عدل و انصاف پر ہی قائم ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ پچھلے قوموں پہ عذاب آئے، پچھلے قوم تباہ و برباد ہو گئی، اسی وجہ سے کہ وہ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر ہمیں بھی کہیں پہ ایسا معاملہ پیش آئے تو ہمیں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہے، اور ہمیں بھی کہیں پہ بھی نسل یا خاندان یا رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرنا چاہے، کہیں پہ جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہے جس سے عدل و انصاف کا تقاضا ہی ختم ہو جائے، یا کسی کی رشتہ داری میں، کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی کے لحاظ میں آ کر کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے کا حق مارا جائے، تو وہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا۔ تو یہ تھے کچھ واقعات جو ہمیں سکھاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں ہر وقت، ہر لحاظ میں، ہر ایک کسی بھی، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، تمام تر حالات میں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد اس میں جو الفاظ معنی ہیں یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے، انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم اس کے سوالات کریں گے۔ جہالت کا مطلب ہوتا ہے بے علمی، فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، ریاکاری یعنی مکار یا فریب، نخوت کا مطلب ہوتا ہے گمنڈ یا غرور، تکبر ہوا غرور، ذلت رسوائی، باز پرس یعنی جواب دہی، رواں کا مطلب ہوتا ہے جائز، نادار کا مطلب ہوتا ہے مفلس، یکسر یعنی تمام، بالکل، رعایت کا مطلب ہوتا ہے پاس یا لحاظ کرنا، پرہیز ہوا احتیاط یا دور رہنا۔ یہ الفاظ معنی آپ لکھیں گے، کل انشاءاللہ ہم یہ سوالات کریں گے اور اس کے بعد اگلا لیسن۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔